آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی ٹی وی سی این این کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کی تصدیق ہو گئی ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق افغانستان اب دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ منڈی بن چکا ہے۔ دنیا بھر کے دہشت گرد اور باغی گروپ افغانستان سے امریکی اسلحہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھی امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد M16 M4 رائفلیں اور M249 مشین گنز استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کیڈٹ کالج وانا پر حالیہ خودکش حملے میں بھی امریکی اسلحہ استعمال کیا گیا۔ سی این این کی ٹیم کو دہشت گردوں سے ملنے والے سینکڑوں امریکی ساختہ ہتھیار دکھائے گئے۔ رائفلز پر لگی مہر کے مطابق بندوقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں بنی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب تک یہ اسلحہ گردش میں رہے گا خطے کا امن خطرے میں ہوگا۔ تو آپ کو بتائیں کہ سی این این کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ پاکستان کے موقف کی بھی اس رپورٹ کے بعد تصدیق ہوئی ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق افغانستان اب دنیا کی سب سے بڑی اسلحہ منڈی بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں۔ عوام سے مخاطب ہوں آج بسنت کے کنٹرول روم سے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لائیو آ رہی ہیں۔ موچی گیٹ لائیو آ رہا ہے، چھتوں کی جو ڈرون سرویلنس ہے وہ لائیو آ رہی ہے، اور جو ہماری سڑکوں پہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ لائیو آ رہی ہے۔ لبرٹی چوک لائیو آ رہا ہے اس وقت۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ سیل میں موجود ہیں۔ بسنت کے حوالے سے مانیٹرنگ سیل بنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بچوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے جو پنجابی زبان اگر آپ خدا نخواستہ بول دو گے تو آپ کوئی بہت ان پڑھ ساؤنڈ کرو گے یا بہت بیکورڈ ساؤنڈ کرو گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پورے پنجاب کے اندر ہم نے ان کی جو لوکل لینگویجز ہیں، چاہے وہ پوٹھوہاری ہو یا وہ پنجابی ہو یا وہ سرائکی زبان ہو یا وہ کوئی بھی اور پنجاب کی زبان ہو، اس کے بورڈز ہم نے لگائے ہیں۔ ان بچوں کو جن کو پنجابی کا پتہ نہیں ہے، جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ پنجابی آپ نے نہیں بولنی، وہ ان کو پنجابی سے روشناس کرانے کے لیے میں نے وہ بورڈز لگائے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہو لکھا ہوا ہے جتھے پھسو مینو دسو، اور پنجابی کے اس قسم کے ہم نے جو ناظرین وزیر تو لاہور میں بسنت فیسٹیول، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حفاظتی انتظامات پر گفتگو، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی ترقی کے لیے اور زبان کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسنت کے حوالے سے ہماری مانیٹرنگ بالکل جاری ہے۔ ڈرون کیمراز کے ذریعے بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ہم ہر جگہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کہاں پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز گفتگو کر رہی تھیں۔ اے سی نوشکی ماریہ شمون کا فتنۃ الہندوستان کو دو ٹوک پیغام، اور پاک فوج کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں کھڑے رہنے کا عزم انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ میں ماریہ شمون، میں پچھلے 4 ماہ سے نوشکی میں اپنی آزادانہ مرضی سے بطور اسسٹنٹ کمشنر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی، اور نوشکی کی عوام اس بات کی گواہ ہے کہ کس سنجیدگی کے ساتھ ضلع انتظامیہ نوشکی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو بتانا چاہتی ہوں، کچھ شر پسند عناصر چور دروازوں سے داخل ہو کر ہمارے گھروں کو انہوں نے محاصرہ بنایا، بی سی کمپلیکس کو اپنے قبضے میں دیا، اور بی سی نوشکی محمد حسین ہزارہ صاحب کو ان کی فیملی سمیت یرغمال بنا کر ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ ہم وہاں کی عوام کے لیے کام نہ کر سکیں۔ لیکن خدا کے بعد میں اپنی پاک افواج اور ایف سی کی شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان جوانوں کا جن کی بر وقت کارروائی سے دشمن کے تمام تر ریلیز منصوبوں کو ناکام بنایا گیا، انہیں مٹایا گیا، ہمیں ہمارے گھروں میں باحفاظت پہنچایا گیا۔ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے تاکہ ہمیں حوصلہ دیتے رہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اب میری فیملی، چیف آف آرمی اسٹاف، کور کمانڈر صاحب، آئی جی ایف سی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی نوشکی کے عوام کو اور پورے بلوچستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دشمن کے منصوبے دشمن کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے انہیں ہر طرح سے وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دشمن ہمارے حوصلوں کو جتنا بھی پست کرے، لیکن ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اپنی قوم کو، اپنی عوام کو سرو کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ۔
نوشکی سمیت بلوچستان کی تمام عوام کو پیغام دیتی ہوں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر نوشکی یہ پیغام دے رہی تھیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، لاہور سے سما کے نمائندے عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عباس، بتائیے اس اہم ملاقات سے متعلق کن امور پر تبادلہ خیال ہوا؟ جی بالکل، یہ بڑی اہم ملاقات تھی۔ مطابق نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایران کے سفیر کا خیر مقدم کیا اور ایران کے سفیر نے خیر مقدم کے شاندار استقبال پر ان کا اظہار تشکر کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور عوامی جو علاقائی صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایرانی سرمایہ کاروں کی زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت کے شعبوں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقتصادی اور سماجی تعلقات کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا، جبکہ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیر مقدم نے ساتھ دینے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا دروازہ فراغ دلی سے کھلا رکھے تو مذاکرات سے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایران نے جمع مردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ ایران کے لیے بہت سی دعائیں اور نیک خواہشات ہیں۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی عوام ہمیشہ دعاؤں کا حصہ رہے ہیں، جبکہ اس موقع پر جو ایران کے سفیر سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران دو جسم اور ایک روح کی مانند ہیں۔ محمد نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کی عالم اسلام کو بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عباس نقوی۔ پاکستان کی طرف سے بائیکاٹ کا اعلان، آئی سی سی پریشان۔ کرکٹ گورننگ باڈی نے پی سی بی کو منانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی نے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق عمران خواجہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر بات کریں گے۔ سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے والے عمران خواجہ پی سی بی سے رابطوں کی رپورٹ آئی سی سی کو دیں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی کی جانب سے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اور کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو منایا جائے، اور اس سلسلے میں آئی سی سی کی جانب سے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ تو لاہور میں بسنت کی تیاریاں اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ خریداری کہاں تک پہنچی ہے اور طلبہ کیسے پرجوش ہیں؟ مختلف علاقوں میں سما کے نمائندے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ لاہور کے موچی گیٹ پر عثمان علیم موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مسلسل بسنت کے حوالے سے آگاہ کریں گے کہ وہاں پر کیا تیاریاں ہیں، کہاں پر کتنی خریداری ہو چکی ہے۔ تو یہ سب چیزیں سما اپنے ناظرین کو دکھائے گا، چونکہ اب بس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے، خریداری بھی عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن ابھی آپ کو قازقستان کے صدر پاکستان کے دورے پر موجود ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو براہ راست مناظر دکھاتے ہیں کہ جہاں وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی قازقستان کے صدر کے ساتھ موجود ہیں اور تبادلہ خیال بھی ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف یہاں پر قازقستان کے صدر کے ساتھ موجود ہیں، ان کے دورہ پاکستان ہیں۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان اسپورٹس سینٹرز اور یونیورسٹی کے مابین دو سینٹرز کے قیام کی تختی نقاب کشائی کی یہ تقریب ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف بھی موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح بھی ایک باقاعدہ تقریب منعقد کی گئی تھی، جس میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ بڑا اہم دورہ ہے قازقستان کے صدر کا، 2 روزہ دورہ تھا، اور آج صبح ہی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی خطاب کیا تھا تقریب سے، اور قازقستان کے صدر نے بھی خطاب کیا تھا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں برادرانہ ممالک کے درمیان آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو مزید وسعت دی جائے گی، ان کو مزید کشادہ کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اب مختلف ایم او یوز پر بھی دستخط کیے گئے تھے، مختلف ایم او یوز بھی اسائن ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نقاب کشائی کی یہ تقریب ہے جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جاری ہے، جہاں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور قازقستان کے صدر یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت باقاعدہ اس کی نقاب کشائی بھی ہوئی ہے۔ اسپورٹس سینٹر کے افتتاح کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اسپورٹس سینٹر بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دونوں ممالک کے درمیان آپس کے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو وسعت دی جائے گی۔ تجارت کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے کہ تجارت کے حوالے سے بھی پاکستان اور قازقستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو وسیع تر کیا جائے گا اور اس کو بڑھایا جائے گا۔ تو 2 روزہ دورے پر پہنچے ہیں قازقستان کے صدر، جہاں پر ان کا باقاعدہ استقبال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس دورے کا مقصد یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو مزید وسعت دی جائے، ان کو مزید بڑھایا جائے۔